علیکم، بات کریں. جی وعلیکم السلام. جی آغا صاحب کیا حال چال ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کانٹینٹ کے لحاظ سے آپ نے جو یہ ٹاپک انتخاب کیا یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ پچھلی جو آپ کی تقریر تھی مولا وہ بھی یعنی کہ ادبی لحاظ سے لنگوسٹک پہ آپ نے بحث کی، اور جو وضو والی بھی تقریر تھی، تو یہ ٹاپک بہت اچھا لگا ہے. اس کا بہت شکریہ آپ سے عرض کرتے ہیں. سر سوال میرا یہ تھا کہ کچھ دنوں پہلے ایک انجینئر محمد علی مرزا وہ کافی اس کے خلاف بولتا ہے، یہ صوفیوں کے خلاف بھی کافی بولتا ہے. وہ کیا بولتا ہے؟ یہ کشف المحجوب کے اندر جو صوفیوں کے خلاف کافی بولتا ہے. جی تو کشف المحجوب میں اس نے یعنی کہ ایک طرح سے کام کیا ہے کہ جی اس میں آپ نے نا ایک گستاخی کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. وہ اس میں جو یہ کشف المحجوب لکھنے والے ہیں داتا صاحب، انہوں نے صوفیہ کا سکر ثابت کرنے کے لیے، شتیات ثابت کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو کہ صورت احزاب. تو بھائی میں صوفیوں کا دفاع کرنے والا نہیں ہوں کہ آپ ادھر فون کیا ہے کہ ہم صوفی کا دفاع کریں. نہیں میں آپ کو تو سوال کیا آپ کا بھائی، سوال کیا ہے؟ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں واقعہ لکھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہے وہ بی بی زینب پہ پڑی جو حضرت زید کی بیوی تھی. تو ان کو وہ ایک بریلوی مولوی ہے، اس نے یہ بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے، تو یہ توہین رسالت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ہے کہ یعنی غسل کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اس کے بعد جو حضرت زید ہیں وہ آئے، وہ کتابوں کے حوالے میں آپ دیے ہیں مولوی نے. تصویر کمی میں یہ ہے، حیات القلوب میں ہے، اور انہیں اخبار رضا میں ہے. یہ انہوں نے حوالے سب بکواس ہے. جو شیعوں نے بھی یہ واقعہ دیکھیں حضرت جناب زینب بنت جحش جو ہوتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھوپھی کی بیٹی ہیں. وہ بچپن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. وہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پہلے ان سے پہلے نہیں جانتے تھے. وہ مکے میں تو وہ ان کے سامنے پلی بڑی ہوں. اور زید بن حارثہ جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا. غلام جو ہے غلاموں کی حیثیت ہی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کی شادی کرا دی. اگر وہ خود شادی کے رغبت رکھتے تھے، وہ زینب خدا سے چاہتی تھی، اس کی دل کی تمنا یہ ہوتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نہیں کہ نظر پڑی ہے تو پسند آ گیا. وہ اس کو بچپن ایک پھوپھی کی بیٹی ہے، مکہ چھوٹی سی بستی ہے، وہ شادی بھی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کرائی ہے زید کے ساتھ. اور زید جو ہے وہ کوئی بڑا امیر آدمی نہیں تھا. زینب بڑے خاندان کی ہے، زید غلام ہے. وہ شادی اسی لیے کرایا ہے کہ بھائی اونچے خاندان کے لوگ اگر لڑکا مومن ہے تو اس میں کوئی ایسی عیب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے اس کی. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو وہ خود شروع ہی سے جب وہ باقرہ تھی تو وہ خود سے شادی کرتے. ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کی زید سے شادی کراتے. لیکن وہ آیت جو ہے، آیت اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، اللہ نے ان کو خبر دیا تھا. جب ازواج کے نام ان کو دکھائے گئے تھے ان میں زینب کا اسم بھی تھا، زینب کا اسم بھی تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ ہے کہ زینب میرے ازواج میں ہے، اس کا نام میرے ازواج میں ہے، لیکن وہ ابھی کسی اور کے نکاح میں ہے. تو اس بات کو چھپاتے تھے، وہ اس بات سے حیا کرتے تھے کسی کو پتہ نہ چلے. کیونکہ اگر آپ کو بھی ہے نا بھی مثلا کسی طرح سے پتہ چل جائے ایک شادی شدہ عورت ہے، کہ ایک دن کسی طرح سے آپ کو پتہ چل جائے، مثلا خواب نظر آ جائے، ایک فال کر دیں کہ وہ عورت آپ سے شادی کر لے گی، تو آپ اس بات سے ڈریں گے، اس بات کو ظاہر نہیں کریں گے، اس بات سے حیا کریں گے کہ یہ بات پھیل جائے لوگوں میں، کیونکہ اس میں بڑی بدنامی ہوتی ہے. غیرت کا بات ہے، غیرت کی بات ہے، اور ناموس کی بات ہے، فرشی بات ہے، عزت کی بات ہے. تو اس بات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپاتے تھے. پھر جو ہے ان کا جھگڑا ہو گیا، زینب جو تھی زید کے ساتھ ان کا بنتا نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے ان کی طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے اسی لیے شادی کیا کہ
تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ لوگ کیا کہتے تھے، وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، کسی مرد کے ابے نہیں ہیں، ابو نہیں ہیں۔ کیوں کہ یہ آیت نازل ہوئی؟ اس لیے کہ زید بچپن سے غلام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے کریم تھے، اور بڑے ان کی جو نیکی کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے ابو زید، یہ زید کے والد ہیں۔ کیوں؟ زید کے والد نہیں تھے، لوگ عرب کہتے ہیں ابو زید، یہ زید کے والد ہیں، یہ زید ان کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ بیٹے کی طرح اس کے ساتھ محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو تاکہ یہ پتا چلے کہ وہ بیٹے نہیں ہیں، اور کوئی شخص اگر آپ کا بیٹا نہیں ہے تو آپ اس کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد یا موت کے بعد شادی کر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی ہے، نہ یہ کہ بھلے کہ آپ جو فرماتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا یہ وہ اور حکم۔ سر اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کے جو حوالے دیے ہیں مفتی راشد صاحب ہے، راشد صاحب کوئی یوٹیوب پہ، کہ جی یہ ان کے نزدیک معتبر واقعہ ہے، تو اگر آپ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے توہین کیا تو پھر شیعہ کو بھی کہیں گے وہ بھی توہین کرتے ہیں، کہ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ لکھا ہے واقعہ۔ میں ابھی دیکھتا ہوں اس آیت کا جو تفسیر ہے، میں دیکھتا ہوں شیعہ کتب میں اس کی روایت کیا ہے۔ بہرحال میں نے جو تفسیر آپ کو بتا دیا۔ اگر جہاں تک نظر پڑنے کی بات ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچپن سے جانتے تھے، اس عورت کو بچپن سے جانتے تھے، سامنے پلی بڑی ہیں، تو ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی اجنبی عورت ہے، کسی اور شہر سے آئی ہے، کسی اور شہر سے آئی ہے تو اس کو نہیں جانتے، ایک دفعہ نظر پڑ گیا، وہ پسند آ گیا، وہ عاشق ہو گئے، استغفر اللہ۔ جی اگر کوئی ریفرنس آپ اس نے کس جی ریفرنس نے دیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ریفرنس نے دیا ہے، اچھی بات ہے، تفسیر قمی کا ریفرنس دیا ہے، حیات القلوب کا ریفرنس دیا ہے۔ حیات القلوب تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، حیات القلوب تو وہ کوئی مصدر ہے ہی نہیں، تیسری چوتھی درجے کا مصدر ہے۔ تفسیر قمی مصدر ہے، میں دیکھ لوں گا، تفسیر قمی دیکھ لوں گا۔ اوکے سر، میں دوسرا سوال چھوٹا سا آپ سے، نہیں کافی ہے، کافی آپ کے لیے ایک سوال کافی ہے، اس میں بہت ٹائم لگا، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں بھائی، اور لوگ بھی انتظار میں ہے نا۔ اوکے سر، اوکے خدا۔ جی جناب السلام علیکم، بات کرو۔ جی جناب بات کریں۔ قبلہ یا علی مدد، دو باتیں کرنی ہیں، ایک تو آپ کے سننے والوں سے متعلق ہے کہ یہ فون کرتے ہیں آپ کو بار بار تقلید کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے یہ جو 24 لیکچر آپ کے تقلید کے بارے میں اس زمانے میں ہم نے سنے تھے، جس وقت آپ نے دیے تھے، وہ سن لیں ایک دفعہ، اور اس کے بعد اس کے متعلق آپ سے مزید سوال کریں اگر کوئی ان کا بنتا ہے، کیونکہ ان میں آپ نے ماشاءاللہ مکمل طور پہ تشفیع کرائی ہے جتنے بھی سوالات تقلید سے متعلق ہیں ان کے بارے میں۔ دوسرا قبلہ ایک سوال آپ سے تھا کہ آپ نے پچھلی اپنی تقریر میں بتایا تھا کہ مولا علی کا جو قاتل تھا اس کو جگانے والا اشعث ابن قیس تھا، تو یہاں پہ جو پاکستان میں ہم نے پاکستان میں جتنے بھی مولویوں سے سنا ہے وہ یہی کہتے تھے کہ مولا علی نے خود اٹھایا تھا اسے ٹھڈا مار کے، تو قبلہ اس بارے میں اگر کوئی ریفرنس وہ تو دے دیں تو بہرحال ایک روایت میں یہی ہے کہ اشعث ابن قیس نے، اب وہ شاید مخالفین کے کتب میں یہ یا کسی، اب مجھے اب شک میں ڈال دیا آپ نے، یہ روایت موجود ہے کہ اشعث ابن قیس اس سے وہ جو ہے وہ اس کو جگایا تھا کہ جا کے اپنا کام کرو، اور وہ تھا آپس میں وہ منصوبے میں وہ شریک تھے۔ اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جگایا، میں نے اس کی حدیث میں نے بھی سنا ہے ذاکرین وغیرہ سے خطبہ سے، میں نے اس کی حدیث نہیں دیکھی ہے، اب اس میں سے کون سا درست ہے مجھے نہیں معلوم۔ جی بہتر، جی چلیں جب بھی قبلہ اگر آپ کے سامنے دوبارہ آیا تو پلیز اس کو دوبارہ ایک دفعہ بتا دیجیے گا حوالے کے ساتھ، ٹھیک، مہربانی ہوگی جی، مہربانی قبلہ، مہربانی، بہت مہربانی، بہت علی 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 علی۔ تفسیر قمی کے جو حدیث انہوں نے مانگا نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تفسیر قمی،
عزیزو یہ کتاب ہے تفسیر قمی جلد نمبر 2، یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 172 جس حدیث کی وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی تفسیر ہے۔ یہ یہاں پہ زید بن حارثہ کی جو کہانی ہے وہ اس میں ہے۔ زید بن حارثہ کہانی تو لمبی ہے، اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، زید کی شادی کرا دی زینب سے۔ وَأَبْتَ عَنْهُ يَوْمًا فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزلہ يسأل عنہ۔ ایک دن زید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کے گھر گئے پوچھنے کہ زید کہاں ہے۔ فَإِذَا زَيْنَبْ جَالِسَةٌ وَسَطَ حِجْرَتِهَا تَسْحَقُ طِيبًا بِفَهْرٍ، کہ زینب ادھر کمرے میں بیٹھی تھی، وہ کوئی خوشبو کوئی چیز ہوتی ہے اس کو پیس رہی تھی، اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں، اس کو توڑ رہی تھی اس کو، ٹھیک ہے۔ فنظر الیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ وکانت جمیلۃ حسنۃ، وہ خوبصورت تھی۔ فقال سبحان اللہ خالق النور تبارک اللہ احسن الخالقین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے کہا سبحان اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ثم رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی منزلہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد اپنے گھر واپس آئے۔ تو یہاں پہ ایک جملہ یہاں پہ کہنا ضروری ہے، دیکھیں یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے کہ اگر آپ کی نظر عورت پہ پڑتی ہے، پہلا نظر جائز ہوتا ہے، پہلا نظر حرام نہیں ہوتا اگر آپ کسی عورت پہ نظر پڑتی ہے، اس کے بعد اگر آپ شہوت کے ساتھ دیکھیں اس میں اشکال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ کے کسی خوبصورت چہرے کو دیکھیں تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ بھی کوئی حرمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ شہوت کے ساتھ دیکھتے جائیں گورتے جائیں تو عصمت کے خلاف۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا وہ خوبصورت ہے تو کہا سبحان اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوگا زید کہاں ہے، کہا زید نہیں ہے گھر پہ، تو واپس آ گئے، اپنے گھر آ گئے۔ ووقعت زینب فی قلبہ موقعا عجیبا، اور زینب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عجیب طرح سے ان کی یاد پڑ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسری روایت میں یہی ہے کہ انہوں نے اس کا اسم دیکھا تھا اپنی ازواج کے نام میں، اپنے ازواج کے لسٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر زید جو ہیں اس وقت اپنے گھر کی طرف آ گئے، تو زینب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لائے تھے، انہوں نے اس طرح کہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بلے، تو زید نے کہا کہ حل لکی ان اطلقکی حتی یتزوجکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فلعلک قد وقعتی فی قلبہ۔ زید نے کہا کہ کیا تو چاہتی کہ میں تجھے طلاق دوں؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پسند آیا ہو، آپ کو نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پسند کیا ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ زید جو تھا بڑا مومن آدمی تھا، مسلمان تھا، اس نے کہا کہ اگر واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند آئی ہے، نظر پڑ گیا، پسند آ گیا، تو میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، کیا تو چاہتی ہے زینب؟ فقالت اخشى ان تطلقنی ولا يتزوجني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب نے کہا کہ اب اگر ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے طلاق دیں پھر وہ مجھ سے شادی نہ کریں، تو پھر یہ بھی تو مصیبت ہے نا۔ تو پھر وہ آ گیا، زید جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ بیبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا رسول اللہ۔ زینب نے مجھے اس طرح خبر دیا بکذا وکذا، فهل لك ان اطلقها حتى تتزوجها؟ بلے، زید نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میں میرے ماں باپ قرآن، آپ چاہتے ہیں میں طلاق دیتا ہوں، زینب کو طلاق دیتا ہوں، آپ زینب سے شادی کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو، لا، یہ کام نہ کرو، اذهب فاتق اللہ وامسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک، نہیں، خدا سے ڈرو، طلاق نہیں دینا ان کو، ان کے ساتھ رہو۔ ثم حک اللہ فقال، پھر اللہ نے حکایت کیا اسی واقعے کو اور کہا فامسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنے عورت کو اپنے پاس رکھو اور اس کو طلاق نہ دو۔
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهُ، اور تو اپنے نفس میں چھپاتا ہے اس بات کو جس کو اللہ ایک دن ظاہر کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ایک دن زینب میرے ساتھ وہ شادی کرے گی، وہ اس کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی طلاق ہو گئی اور یہ میرے ساتھ شادی کرے گی، تو اس کو چھپاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تو لوگوں سے حیا کرتا ہے، واللہ احق ان تخشى، لوگوں سے حیا نہ کرو، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن زینب آپ سے شادی کرے گا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اس کو طلاق دیا تو ہم نے زوجناکا، ہم نے زینب کو اس کا نکاح آپ سے کرایا، اللہ کہتا ہے قرآن میں۔ فزوجہ اللہ من فوق عرشہ، بس اللہ نے ان کی تزویج کر۔ تفسیر قمی میں یہ ہے السلام علیکم، بات کرو بھائی۔